بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ سب سے پہلے خوش آمدید، ویلکم، آپ نے ہماری اس قاعدہ سیریز کو جوائن کیا۔ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو میں ذکر ابھی نہیں کروں گا، کیونکہ آپ اس سے واقف ہیں اور دلچسپی رکھتے ہیں، جبھی آپ نے ہماری اس قاعدہ سیریز کو آگے بڑھ کر جوائن کیا ہے۔ ہر ویڈیو میں ہم قاعدے کی جانب جانے سے پہلے اپنے کچھ نوٹس کو دیکھیں گے، جو نوٹس میں نے خاص طور پہ اس قاعدہ سیریز کے لیے اور آپ کے لیے بنائے ہیں۔ اس نوٹس کا اگر میں لے آؤٹ آپ کو سمجھاؤں تو سب سے پہلے آپ کے سامنے یہاں ہیڈنگ ہوگی سبق کی، جس سبق کو ہم پڑھ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد اس سبق کے اندر جو باتیں ہوں گی اسے ہم پوائنٹس کی صورت میں آپ کے سامنے یہاں بیان کریں گے، اور اگر اس سبق میں کچھ باتیں حروف کی ادائیگی کے حوالے سے ہوں گی تو ہم انہیں دیکھیں گے، ادروائز پھر ہم اپنی تختی کی جانب بڑھیں گے۔ تختی کیا ہوگی؟ بیسکلی تختی کے اندر اس سبق سے ریلیٹڈ کچھ ایگزامپلس ہوں گی، کچھ مثالیں ہوں گی جنہیں ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے، دین ہم پھر قاعدے کی جانب بڑھا کریں گے۔ آئیے اپنے پہلے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلا سبق جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے حروف مفردات۔ حروف مفردات کیا ہیں؟ ان کا دوسرا نام حروف تہجی بھی ہے۔ ہر زبان کے اندر کچھ حروف ہوتے ہیں کہ جن سے مل کر وہ زبان بنی ہوتی ہے، اور اس زبان کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ انہی سے مل کر بنے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انگلش کے جتنے بھی ورڈز ہیں وہ تمام کے تمام انگلش کے اے ٹو زیڈ الفابیٹ سے مل کر ہی بنے ہیں۔ اسی طرح سے عربی میں بھی معاملہ ہے۔ عربی کے اندر 29 حروف، 29 یا 29 آپ کہہ لیں، یہ حروف ہوتے ہیں کہ جن سے مل کر عربی کا ہر لفظ بنا ہوتا ہے، یا قرآن پاک میں جتنے بھی الفاظ ہیں تمام کے تمام انہی حروف سے مل کر بنے ہیں۔ ان حروف کو کس طرح سے ادا کرنا ہے اور کیا معاملہ رکھنا ہے، ان سے متعلق ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ جو ہمارے سامنے لکھا ہے وہ ہے عربی لہجہ یا تلفظ۔ عربی لہجہ یا تلفظ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے عربی بولتے ہوئے ہمیشہ اختیار کرنا ہے۔ اردو لہجہ و تلفظ سے پرہیز کرنا ہے، اس کو ہمیں استعمال نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو زبان ہم پڑھ رہے ہیں اور جو زبان سیکھ رہے ہیں اسی کے مطابق لہجہ و تلفظ رکھنا ہے، اور انہی کے لہجہ و تلفظ کو فالو کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ بے تے سے، ہے خے، توئیں وئیں، یہ نہیں پڑھنا، بلکہ با تا سا، ہا خو، تو وہ، اس طرح سے ہمیں پڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا دوات کو زوات پڑھتے ہیں۔ یہ زوات پڑھنا اردو کا تلفظ ہے، نہ کہ عربی کا۔ عربی کا تلفظ کیا ہے؟ ضاد۔ ٹھیک ہے۔ اگلا پوائنٹ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑھیں۔ خو، ساتھ ساتھ میرے ساتھ دہرا لیں تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں اس کی ادائیگی بیٹھ جائے۔ خو، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، یہ 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ کہیں بھی آ جائیں، ان پہ کوئی بھی حرکت آ جائے، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کچھ بھی ہو، انہیں ہم موٹا ہی پڑھیں گے۔ زبر زیر پیش کیا ہوتا ہے آگے کے اسباق میں، اسی کو ہم انشاءاللہ کلیئر کریں گے۔ کچھ باتیں حروف کی ادائیگی کے حوالے سے۔ ہونٹوں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں، با، فا، میم، واو۔ یہ 4 حروف ہمیشہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، یعنی ادا تو منہ سے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ ہونٹ ہے۔ با کو ادا کریں گے، آپ خود نوٹ کریں، با کے جو بالکل اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، با کا جو بالکل اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ ہونٹ ہے۔ اسی طرح سے فا، اسی طرح سے میم، اور اسی طرح سے واو۔ اسی طرح سے کچھ حروف ادا کرتے وقت سیٹی نکلتی ہے، وہ ٹوٹل 3 حروف ہیں، زا، سین، صاد۔ ان 3 حروف کو ادا کرتے وقت سیٹی نکلتی ہے۔ آئیے اپنی تختی کی جانب چلتے ہیں اور اس سبق سے ریلیٹڈ کچھ ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں۔ پہلی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے با۔ با کے اندر ہماری عربی لہجے تلفظ کی پریکٹس ہوئی، اور اس کے علاوہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کی پریکٹس ہوئی۔ اس کے بعد ہے خو۔ خو کے اندر حروف مستعلیہ کی پریکٹس ہوئی۔ بیسکلی 7 حروف، ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ یہ یاد نہ رہے، بس آپ اتنا یاد رکھیں کہ یہ حروف ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے سامنے اگلا لفظ آتا ہے سین۔ سین سیٹی والے حروف میں سے ہے، اس کو پڑھتے ہوئے سیٹی نکلتی ہے۔ ان حروف کو سیٹی والے حروف بھی کہتے ہیں، اور ان کا ایک اور نام ہے جس کو ہم انشاءاللہ قاعدے میں دیکھیں گے۔ آئیے اپنے اگلے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ اسپیڈ میں نہیں جا رہا، فکر نہ کریں، اس ویڈیو میں ہم 3 اسباق کو دیکھیں گے، شارٹ ہیں، آسان ہیں، جلدی جلدی قرآن پاک کی جانب بھی بڑھنا ہے تو ذرا اسپیڈ رکھنی پڑے گی، اور شارٹ ٹائم ہے۔ اگلا سبق جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے حروف مرکبات۔ حروف مرکبات کوئی الگ سے راکٹ سائنس یا کوئی الگ سے حروف نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، حروف مفردات علیحدہ علیحدہ لکھے جاتے ہیں، الف با تا سا علیحدہ علیحدہ لکھا جاتا ہے، الگ الگ سنگل لکھے جاتے ہیں، جبکہ یہاں ان کو ملا کر لکھ دیا جاتا ہے، تو یہ حروف مرکبات بن جاتے ہیں۔ اس سبق کو آپ کو پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ایک حرف دوسرے حرف کے ساتھ مل کر لکھا جاتا ہے تو اس کی شکل و صورت میں کچھ فرق آ جاتا ہے، تو بس اسی کو واضح کرنے کے لیے آپ کو یہ حروف پڑھائے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، جب با لفظ کے آخر میں آ رہا ہے تو اس کی صورت، اس کی شکل کچھ اس طرح سے ہے۔
جبکہ با کو ہم شروعات میں لائیں یا درمیان میں لائیں گے تو اس کی صورت اور شکل کچھ اس طرح سے ہو جائے گی. اسی طرح سے لام الف میں آپ دیکھیں, اسی طرح سے سین الف, اور پھر اسی طرح سے آگے والی پوری لائن کو آپ دیکھیں کہ عین الف, جیم الف, صاد الف, ان کو ہم علیحدہ کس طرح سے لکھتے ہیں, جیم عین صاد, اور جب ان کو الف کے ساتھ ملایا تو ان کی شکل صورت کس طرح سے ہو گئی. تو دکھانے کا مقصد یہ کہ کبھی قرآن پاک میں آپ کے سامنے آ جائیں تو گھبرائیں نہ کہ یار یہ کون سا حرف آ گیا, یہ تو پڑھا ہی نہیں ہے, یہ پڑھا ہے, اس کو شارٹ کر کے لکھا ہے, آدھا کر کے لکھا ہے. دوسری لائن میں آپ دیکھیں لام با, کاف با, کاف کو آپ دیکھیں کہ کاف کس طرح سے لکھا جاتا ہے اور یہاں ملا کر لکھنے میں کس طرح سے لکھا جا رہا ہے. اگلی لائن میں آتے ہیں تو یہاں ہمارے سامنے عین جیم, ہا جیم, با عین, یا غین, یہ الفاظوں کو آپ دیکھیں کہ با عین اور یا غین, عین غین علیحدہ کس طرح لکھے جاتے ہیں, اور جب ان کو اس طرح سے ملا کر لکھا تو کس طرح سے ہو گئے. عین کو الف کے ساتھ ملایا تو عین کی کچھ صورت اس طرح سے ہوئی, عین سے پہلے حرف لے کر آ گئے تو عین کی کیا شکل و صورت ہو گئی, اسی طرح سے غین سے پہلے لے آئے تو کیا صورتحال ہو گئی. اسی طرح آپ دیکھیں قاف اور کاف, اور پھر اسی طرح سے آپ آگے آئیں تو با تا, یہ تا کیا ہے, یہ کوئی نئی الگ سے تا نہیں ہے, یہ گول دا کراتی ہے جو لفظ کے آخر میں آتی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں واو کے اوپر حمزہ, واو کے اوپر حمزہ اس طرح سے بھی لکھا جاتا ہے, یا کے اوپر حمزہ اس طرح سے بھی لکھا جاتا ہے, اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں سین حمزہ لام, غین یا را, با سین میم. آئیے اپنے اگلے سبق کی جانب بڑھتے ہیں. تیسرا سبق جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے حرکات کا بیان. حرکات کیا ہوتی ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو ہو سکتا ہے ابتدائی معلومات پتہ ہوں, لیکن یہ کورس بگنر سے لے کے ہر طبقے کے انسان کے لیے ہے, اس لیے ہم تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے. حرکات زبر زیر پیش کو کہتے ہیں. متحرک حرکت والا, یعنی جس حرف پر حرکت آ جائیں اسے ہم متحرک کہتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں آپ دیکھیں سواد, سواد اس کے اوپر حرکت نہیں تھی تو ہم اسے فقط حروف مفردات یا حروف تہجی میں شمار کر رہے تھے, لیکن اب اس کے اوپر حرکت آ گئی تو اب یہ متحرک بھی ہوگا, زبر آ گیا متحرک بھی ہوگا. اب ان حرکات کو پڑھنا کیسے, تو تیسرا پوائنٹ ہمارے سامنے آتا ہے بغیر کھینچے پلس بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں, یعنی نہ کھینچنا ہے اور نہ ہی جھٹکا دینا ہے. آئیے ان حروف کو دیکھتے ہیں کہ ان کو کیسے پڑھیں گے, اور ساتھ میں ہجو بھی نوٹ کر لیں کہ میں ہجو کس طرح سے کر رہا ہوں, اور کوشش کریں کہ میرے ساتھ ساتھ مل کے پڑھیں. سواد زبر سوا, سواد زیر سوئی, سواد پیش سو, سو سوئی سو. میں نے اس کو کھینچا نہیں, جھٹکا نہیں دیا, سو سوئی سو نہیں, کھینچا بھی نہیں, جھٹکا بھی نہیں دیا, سو سوئی سو نہیں, بلکہ معروف پڑھا سو سوئی سو. اسی طرح سے دیگر الفاظ جو ہم انشاءاللہ قاعدے میں دیکھیں گے. اگلا پوائنٹ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے الف پر حرکت یا جزم. کیا پڑھیں گے؟ حمزہ پروناؤنس کریں گے, اسے تصور ہی حمزہ کریں گے, اسے سمجھیں گے حمزہ, اس کے ساتھ حمزہ والا سلوک کریں گے. یعنی الف کے اوپر آپ دیکھیں زبر آ جائے, پیش آ جائے, زیر آ جائے تو اس طرح سے اسے ہم حمزہ کہیں گے, اور الف کے اوپر جزم آ جائے. اب یہ جزم کی علامت کیا ہے, میں اسکرین پر یہاں آپ کو جزم کی علامت دکھا رہا ہوں, اس کو دیکھیں اور اس علامت کو دیکھیں جو الف کے اوپر یہاں لگی ہوئی ہے. یہ الف کے اوپر لگی ہوئی علامت بیسکلی جزم کی ہے نہیں, ڈیجیٹل طور پہ اس کو جزم کی علامت کہہ دیا جاتا ہے, لیکن یہ ایک الگ چیز کو ظاہر کرتی ہے, علامت ایک الگ چیز کے لیے ہے. ہم اس کو انشاءاللہ اس کا پورا ایک بیان آگے آ رہا ہے, اور جزم کے متعلق کیا اس کی علامت ہے یہ آپ نے نوٹ کر لی, اور بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہوگا کہ جزم کی علامت ہے, لیکن کیونکہ مجھے ملی نہیں باقاعدہ جزم کی علامت, اس لیے میں نے اس کو استعمال کیا کیونکہ سوشل میڈیا پہ اسی کو سجیسٹ کیا جا رہا تھا. کچھ باتیں حروف کی ادائیگی کے حوالے سے. را پر زبر یا پیش, را کو موٹا پڑھیں گے, را کے نیچے زیر تو اسے باریک پڑھیں گے. زبر زیر پیش کی پروناؤنس کس طرح سے کرنی ہے, زبر زیر پیش کو ادا کس طرح سے کرنا ہے, تو زبر کو منہ اور آواز کو کھول کر, زیر کو آواز کو نیچے گرا کر, پیش کو ہونٹوں کو گول کر کے پڑھتے ہیں. یہ بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں, تعریفی طور پہ بس میں نے آپ کو بتا دیا کہ زبر زیر پیش کو کس طرح سے پڑھتے ہیں. آئیے اپنے اگلے سبق کی جانب بڑھتے ہیں. اگلا سبق ہمارے سامنے ہے تنوین. تنوین کیا ہے, اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں سنگل زبر سنگل زیر سنگل پیش ایکولس ٹو حرکات, یعنی سنگل زبر سنگل زیر اور سنگل پیش کو ہم حرکات کہتے ہیں, اور جب یہ دو ہو جائیں یعنی دو زبر دو زیر دو پیش ہو جائیں تو انہیں ہم تنوین کہتے ہیں. یاد کرنے کے لیے آپ اس سینیریو کو یاد رکھیں. تنوین دو زبر دو زیر دو پیش. منون تنوین والا, یعنی جس پر تنوین ہو, جس حرف پر تنوین ہو اسے ہم منون کہتے ہیں. اصطلاح ہے, اگر آپ یاد رکھیں گے تو اچھی بات ہے, نہیں رکھیں گے کوئی ایشو نہیں ہے. تنوین ایکولس ٹو نون ساکن. اس سے کیا مطلب ہے؟ نون ساکن, ساکن آپ نے سنا, ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو نہ پتہ ہو. جس حرف پر جزم ہوتا ہے ہم اسے ساکن کہتے ہیں. یہ بات پوری آگے آئے گی, لیکن ابھی میں بس آپ کو اوپر سے ذکر کر رہا ہوں کہ نون ساکن یہ ہوتا ہے کہ نون کے اوپر جزم ہو.
تنوین ایکولس ٹو نون ساکن، یعنی تنوین اصل میں نون ساکن ہوتا ہے. مثال کے طور پہ یہاں ہم دیکھتے ہیں سا دو زیر سن، یا اگر میں لکھوں سا نون زیر سن اور سا دو زیر سن، دونوں ایک ہی بات ہے. اسی طرح سے دال دو زیر دن، یا میں لکھوں دال نون زیر دن، دونوں ایک ہی بات ہے. اگلا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں زبر کی تنوین کے بعد الف یا پھر یا آ جائے نہیں پڑھیں گے. جیسے دال کے بعد آپ دیکھیں یا آ رہا ہے، ہم اسے ہجو اور روانگی میں نہیں پڑھیں گے. اسی طرح سے آپ دیکھیں سا کے بعد الف آ رہا ہے، اسے ہم نہیں پڑھیں گے. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں اور اس کی ہجو کرتے ہیں. دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دن دن دن. سا دو زبر سن، سا دو زیر سن، سا دو پیش سن، سن سن سن. آپ نے دیکھا نہ میں نے یا کو پڑھا نہ الف کو پڑھا، بلکہ اپنی جو ہجو تھی اسی کو ایسے ہی برقرار رکھا. آئیے اب اپنے قاعدے کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو بھی پڑھا وہ قاعدے سے میچ ہو رہا ہے یا نہیں. تو آئیے ذرا قاعدے کی جانب چلتے ہیں. قاعدے میں آپ دیکھتے ہیں حروف مفردات کا پہلا سبق. ان پوائنٹس کو میں ڈسکس کر چکا ہوں، اس لیے میں دوبارہ ڈسکس نہیں کروں گا. آپ بطور حصول برکت پڑھ لیجئے گا. ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو مدنی قاعدہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کے حوالے سے بتایا جائے گا، یا ایک الگ سے ویڈیو اس پہ بنا دی جائے گی. وہ جو بھی ہوگا وہ آپ دیکھ لیں گے آگے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ سبق آپ کا کیا ہے. الف سے لے کر یا تک آپ نے ایک ایک ورڈ کو مدنی قاعدہ اپلیکیشن میں کلک کر کے سننا ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں جو آواز آ رہی ہوگی اس کے ذریعے پڑھنا ہے. آپ کلک کریں گے، قاری پڑھے گا، آپ اس کے ساتھ پروناؤنس کریں. اگلا سبق آپ دیکھتے ہیں حروف مرکبات. ان کی بھی ہجو اور ان کا ہم نے معاملہ نوٹس میں دیکھ لیا، تو یہاں پہ میں زیادہ کلام نہیں کروں گا. اگلا سبق ہمارے سامنے آتا ہے حرکات کا بیان. حرکت کی جمع حرکات ہے، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. تمام باتیں ہم نے بحمدللہ پڑھ لیں. ان مثالوں کو آپ پڑھیں گے، آپ کی اپنی پریکٹس ہوگی، گرپ بنے گی. لازمی حرکات کے بیان کو سنیے گا کلک کر کر کے ایک ایک حرف پر، یا کم از کم ان حروف کو لازمی دیکھیے گا جو بلو کلر سے لکھے ہوئے ہیں. ان پر کلک کر کے لازمی سنیے گا. یہ بلو کلر والے حروف موٹے پڑے جانے والے حروف ہیں. سبق نمبر 4 میں انہی ایگزامپلس کی روانگی میں جو ہے وہ مثالیں لکھی ہوئی ہیں. آپ کوشش کریں اگر جب آپ اس سے فارغ ہو جائیں تو تا تی تو پا تی تو زا زیزو اس طرح سے کر کے ان کو بھی پڑھ لیجئے گا. تنوین کا بیان ہمارے سامنے پھر آتا ہے. تنوین کے بیان میں بھی آپ نے کچھ پریکٹس کر لینی ہے. مثال کے طور پہ سین دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن، سن سن سن. اس میں بھی اگر آپ بلو کلر سے جو حروف لکھے ہوئے ہیں ان کو دیکھیں گے تو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. آپ کو موٹے حروف کو کس طرح سے پڑھنا ہے تنوین میں، یہ بھی آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہوگا. ابھی ہم اپنی ویڈیو کو یہیں تک رکھتے ہیں. اب ملاقات ہوگی آپ سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی. 5 سبق بحمدللہ ہم نے پڑھ لیے اس شارٹ ویڈیو میں. زیادہ طویل ہو گئی، معذرت خواہ ہوں. فزیکلی اگر آپ کے پاس قاعدہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن تب بھی اپنے پاس موبائل یا لیپ ٹاپ جس سے بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں لازمی مدنی قاعدے کو ڈاؤن لوڈ کریں. کیونکہ میں نہیں ہوں گا اور آپ کو لفظ کی پروننسیشن دیکھنی ہوگی، تو پھر آپ بآسانی اس پہ کلک کر کے سن لیں گے. ویڈیو کو یہاں تک رکھیں. اگر پسند آئیے تو اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ اور دوستوں میں شیئر کریں. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو آپ کے لیے ثواب بھی ہوگا. کیونکہ شیئر کرنے پہ جتنے بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا. ان کو تو ملے گا ہی، آپ کو بھی ملے گا. تو لہٰذا ویڈیو کو شیئر بھی کریں. پسند آئیے لائک کریں. کمنٹس میں اپنے ریمارکس دیں کہ آپ کو کس طرح سے ہماری ویڈیو اچھی لگی. کچھ چینج چاہتے ہیں، کچھ اسپیڈ سلو چاہتے ہیں تو بتائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی حساب سے آئندہ آنے والی ویڈیوز کو ترتیب دیا جائے گا. فی الحال ہم ویڈیو کو یہیں اینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ. الف با تا سا جیم